پاکستان ٹیکس چوروں کی جنت ہے اور شاید آئندہ بھی رہے گا۔ آج شہباز حکومت نے اپنے پہلے بجٹ میں محصولات یعنی حکومت کی آمدن بڑھانے کا وہی پرانا گھسا پٹا طریقہ ڈھونڈا ہے اور 7,000 ارب روپے ٹیکس آمدن جمع کرنے کے لیے ایماندار ٹیکس دہندگان کو ہی نئے ٹیکسوں کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ 4,598 ارب روپے خسارے کے بجٹ میں قوم کے لیے خوشی کا کوئی سامان نہیں، کچھ سستا نہیں ہوگا، بلکہ بالواسطہ ٹیکسز کے نتیجے میں ہزاروں اشیاء مزید مہنگی ہوں گی۔ البتہ شہباز حکومت نے سرکاری ملازمین کے وعدے نیارے کر دیے ہیں۔ تنخواہوں میں 15% اور پینشن میں 5% اضافے سے سرکاری ملازمین کے مزے آ گئے ہیں، اور یہ وہ حکومت ہے جس کا خسارہ تقریباً 4,600 ارب روپے ہے، مگر وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اندھا دھند اضافہ کر رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں شاید پہلی بار اپوزیشن کے شور و شرابے کے بغیر وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے وفاقی بجٹ پیش کیا اور 9,500 ارب روپے کے وفاقی بجٹ کے اعداد و شمار بتائے۔ اگلے سال ایف پی آر کے ریونیوز کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4,100 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو 4,904 ارب روپے ہوگا، جبکہ نان ٹیکس ریونیو میں 2,000 ارب روپے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 9,502 ارب روپے ہے، جس میں ڈیٹ سروسنگ پر 3,950 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور اگلے سال پی ایس ڈی پی کے لیے 800 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ملکی دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے، سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے ہوں گے۔ پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سبسڈیز 699 ارب روپے رکھی گئی ہیں، اور گرانٹ کی صورت میں 1,242 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے لیے اگرچہ چھوٹے ریٹیلرز کے لیے نیا میکانزم سامنے آیا ہے۔ چھوٹے ریٹیلر سے 3,000 روپے سے 10,000 روپے تک فکس ٹیکس کا نظام لایا گیا ہے۔ یہ ٹیکس ریٹیلرز کے بجلی کے بلوں کے ذریعے لیا جائے گا، لیکن پہلے سے پورا ٹیکس دینے والوں پر حکومت نے نئے ٹیکسز کی بوچھاڑ کی ہے، جیسے کریڈٹ، ڈیبٹ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے بیرون ملک رقم خرچ کرنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلر سے 2% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 2.5 کروڑ روپے مالیت کی ایک سے زائد پراپرٹی رکھنے والے پر ٹیکس لگے گا۔ یہ ٹیکس 1% فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے فرضی آمدنی یا کرایہ تصور کرتے ہوئے عائد کیا جائے گا۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس کی جو شرح موجودہ ہے اسے 1 سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کے لیے ایڈوانس ٹیکس 2% سے بڑھا کر اب 5% کر دیا گیا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد کی 1 سال ہولڈنگ پر 15% کیپٹل گین ٹیکس لاگو ہوگا۔ یہ ٹیکس ہر سال 2.5% کم ہوتے ہوئے 6 سال کے ہولڈنگ پیریڈ میں 0 ہوگا۔ جن صاحب ثروت افراد اور کمپنیز کی سالانہ آمدن 30 کروڑ روپے یا اس سے زائد ہے، ان پر 2% ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے۔ لگژری گاڑیوں یا 1600 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ لگژری گاڑیاں الیکٹرک انجن کی صورت میں یعنی کہ ای ویز الیکٹرک گاڑیوں کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ بینک پر یعنی کہ بینکنگ کمپنیز پر ٹیکس کی موجودہ شرح 39% سے بڑھا کر 42% کرنے کی تجویز ہے، جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہے۔ کلب، بزنس اور فرسٹ کلاس پر ایف ای ڈی یعنی کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 10,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے ہو جائے گی۔ گویا کہ پاکستان میں صاحب ثروت لوگوں کے لیے، برات یافتہ طبقے کے لیے، یا وہ لوگ جنہوں کے ایمانداری سے اپنا سرمایہ جمع کیا ہے یا جن کے پاس سیونگز ہیں، ان کے لیے حکومت نے مصیبت کا سامان پیدا کر دیا ہے، اور خاص طور پہ اس صورت پہ کہ اگر وہ ٹیکس دہندہ ہے، ان کے نام باقاعدہ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ بجٹ برات چھوٹے کاروبار میں سالانہ 6 لاکھ روپے آمدن والوں پر اب کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے ملازمین پر صرف 100 روپے ٹوکن ٹیکس دیا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 364 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کو 2,000 روپے اضافی ملیں گے۔ 1 کروڑ طلباء کو بے نظیر بھٹو اسکالرشپ بھی ملے گی۔ خیراتی ہاسپٹلز کو بجلی سمیت مقامی سپلائرز پر مکمل ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ اور بینڈیج بنانے والی صنعت کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کی گئی ہے۔ 30 سے زائد فارما کیمیکلز کو کسٹم ڈیوٹی سے اب استثناء دیا گیا ہے۔ بہبود سرٹیفکیٹس پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کے منافع پر ٹیکس 10 سے کم کر کے اب 5% کیا جا رہا ہے۔ سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائرز کو سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز ہے۔ ٹریکٹرز، زرعی آلات، گندم
اس کے علاوہ اس سے منسلک خاص طور پہ کنولا، سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر اب سیلز ٹیکس نہیں ہوگا۔ ملک میں 250 منی اسپورٹس اسٹیڈیم قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی امارات کا اعلان ہوا ہے، فلم اور ڈرامہ ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ دیا جائے گا۔ سنیما پروڈیوسرز کی آمدن کو کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا۔ ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر عائد 8% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ فلم ڈراموں کی اور ان کے آلات کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی 5 سال کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ نئی فلمز ڈراموں کے لیے آلات منگوانے پر سیلز ٹیکس 0 کر دیا جائے گا۔ نئی فلم اور ڈراموں کے لیے آلات منگوانے پر انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی اور نیشنل فلم اسٹوڈیو کے قیام کے لیے 1 ارب روپے کی رقم بھی مختص ہوگی، یعنی کہ سب سے بڑی مراعات جو ہے وہ فلم کے شعبے اور انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے منسلک لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ ہے احاطہ اس بجٹ کا جو کہ شہباز شریف حکومت کا پہلا بجٹ ہے۔ اب اس کا آپ کے سامنے انڈیپینڈنٹ ہم تجزیہ رکھیں گے، ماہرانہ رائے آپ کو بتائیں گے کیسے یہ بجٹ آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد